بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان سے متعلق احادیث کا بیان چل رہا ہے. بہت ساری احادیث اس حوالے سے معقول میں گزر گئیں. اب یہاں سے مزید احادیث پیش کرتے ہیں. یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جن کو حبر الامہ کا لقب حاصل ہے، خطاب حاصل ہے. حبر کہتے ہیں بڑے عالم کو، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، امت کے بڑے عالم. راس المفسرین بھی کہا جاتا ہے، مفسرین کے سردار. بحر الامہ بھی کہا جاتا ہے، امت کے علم کا ایک سمندر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی. عمر بہت کم تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات ظاہرہ کے زمانے میں، مگر ذہانت اور ذوق بہت زیادہ تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی دعا فرمائی، اللہم علم الکتاب، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ان کو کتاب سکھا دے، وفقہہ فی الدین، اور دین کا فقیہ بنا دے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور اس دعا کی جو برکتیں تھیں وہ پوری امت نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. حضرت عمر فاروق اعظم جب خلیفہ بنے تو خاص اپنی مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بہت قریب بٹھاتے تھے، جس میں اکابر صحابہ اکرام شریک ہوتے تھے. تو بعض اکابرین کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ ایک بچے کو اتنی زیادہ فوقیت دی جائے اور اکابرین کے ساتھ اس کو مل جل کر وہاں بیٹھا دیا جائے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو محسوس کیا، تو آپ نے ان کو دکھانے کے لیے کہ اس کی عمر اگرچہ کم ہے مگر قابلیت بہت زیادہ ہے، ایک بات پوچھی، ایک آیت کی تفسیر پوچھی کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. تو ہر صحابی نے جو ان کے ذہن میں تھا اس سے متعلق اپنی رائے پیش کی. حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ اس کی تفسیر کیا ہے، تو جب انہوں نے اس کی تفسیر بتائی تو سب حیران رہ گئے. تو فرمایا کہ یہی وجہ ہے ان کو مجلس میں قریب بٹھانے کی، کہ اللہ نے ان کو شرف علم سے بہت مشرف کیا ہے. جو سلسلہ فقہ، جو فقی روایت کا سلسلہ ہے، ہمارا زیادہ تر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے. ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جو سلسلہ فقہ ہے وہ اس طرح ہے: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان کے بعد حضرت ابراہیم نخعی، نہیں ان کے بعد علقمہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بعد حضرت علقمہ، علقمہ کے بعد ابراہیم نخعی، ابراہیم کے نخعی کے بعد امام حماد ابن سلیمان، ان کے بعد امام اعظم. یہ ہمارے مذہب حنفی کی بنیادی فقہی سند اور فقہی سلسلہ ہے. مذہب شافعی کی اکثر روایات حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی علمی برتری کا. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا انا وفد عبد القیس، کہ قبیلہ عبد القیس یا عبد القیس کا وفد، لما اتوا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا. بیٹا وفد کہتے ہیں قافلے کو، ہے نا، جو چند افراد اور ایک سردار پر مشتمل ہوتا ہے. عبد القیس یہ بہت بڑا قبیلہ تھا جس کی اصل ربیہ ابن نصار ابن معد ابن عدنان سے جا کر ملتی ہے. یعنی اصل میں یہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلق تھا. لیکن یہ دونوں آگے جا کر جو ازداد ہیں وہاں جا کر دونوں قبیلے ملتے ہیں.
ربیعہ میں جا کر ملتا ہے یہ قبیلہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب سے۔ تو عبد القیس ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کا وفد آیا تھا جس میں چند افراد تھے قبیلے کو اور ایک سردار تھے ان میں۔ تو کہتے ہیں کہ عبد القیس کا وفد جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور نے فرمایا من القوم او من الوفد، کہ کون سی قوم ہے یا کون سا وفد ہے، یہ حضور نے پوچھا تھا۔ قالوا ربیعہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ربیعہ ہیں۔ اب یہ کہ پیچھے تو کہا گیا کہ عبد القیس تھے، یہ قبیلہ عبد القیس کے افراد تھے، ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ربیعہ کے افراد ہیں۔ تو وجہ میں نے بتا دی کہ عبد القیس کا جو قبیلہ ہے یہ اوپر جا کر ربیعہ ابن نزار ابن معد ابن عدنان سے ملتا ہے، جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے آبا و اجداد ہیں۔ تو اوپر جو تھا وہ قبیلہ جس نام سے مشہور تھا اس نام کا ذکر ہے، اور انہوں نے خود کو جو ربیعہ کی طرف منسوب کیا تو یہ اپنے اصل کی جانب منسوب کرنا ہے کہ ہم ربیعہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ قالوا ربیعہ، تو یہ بولے کہ ہم ربیعہ ہیں۔ قال مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ، تو حضور نے فرمایا مرحبا بالقوم، یہ بیٹا ترحیب ہے، خوش آمدید، جیسے ہم کہتے ہیں نا خوش آمدید، ویلکم، یہ اس طرح کے الفاظ ہیں جو اہل عرب کسی کی آمد پر خوشی کے طور پر بولتے تھے۔ قال مرحبا بالقوم او بالوفد، حضور نے فرمایا کہ قوم کو خوش آمدید ہو یا اس قافلے کو، وفد کو خوش آمدید ہو۔ غیر خزایا ولا ندامہ، بیٹا یہ بھی الفاظ دعائیہ ہیں، غیر خزایا ولا ندامہ، خزیت ان سے بنا ہے اور ندامت سے بنا ہے۔ خزیت ان کو مانا تھا رسوا ہونا، ندامت کا مانا تھا شرمندہ ہونا۔ تو غیر خزائے والا ندامہ کا مطلب ہوا کہ نہ یہ رسوا ہوئے اور نہ شرمندہ ہوئے، یعنی ان پر یہ نوبت نہیں آئی کہ مجاہدین جہاد کرتے، اس میں قتل کیے جاتے یا شرمندہ ہوتے پھر اسلام لاتے، یہ خود ہی از خود آ گئے۔ تو حضور نے ان کے آنے پر خوش آمدید بھی کہی اور ان کی اچھائی بیان کی کہ نہ رسوائی ہوئی کوئی، نہ شرمندگی ہوئی، خود بخود وہ آ گئے۔ ٹھیک ہے، غیر خزایا ولا ندامہ، نہ رسوا ہوئے اور نہ شرمندہ۔ قالوا یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام واننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بامر فصل نخبره به من وراءنا وندخل به الجنہ۔ تو اب یہ آئے کیوں تھے؟ ایک تو میں نے بتایا کہ ایمان قبول کرنے آئے تھے، ایمان قبول کر لیا۔ اس کے بعد میں کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی، ہم آپ کی بارگاہ میں صرف جو اشہر حرم ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، انہی میں آ سکتے ہیں۔ حرمت والے مہینے میں ایک تو رجب ہے اور ایک یہ ہے، وہ تین وہ ہیں جماعت نہیں، ذی الحجہ، ذی قاعدہ اور محرم، یعنی ذی قاعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ تین ہیں، اور ایک رجب۔ یہ چار مہینے ہیں جن کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ان میں قتل و غارت گری کرنا، لوٹ پاٹ کرنا، کسی کو بیجا ستانا، زمانہ جاہلیت میں جو کفار تھے عرب کے وہ بھی حرام جانتے تھے۔ اس وقت بھی کوئی بھی قبیلہ، کوئی بھی جنگ، کوئی بھی جدال، کوئی بھی قتل و غارت گری ان مہینے میں نہیں کرتا تھا، امن کا ماحول رہتا تھا پورے عرب میں ان چاروں مہینے میں۔ تو کہا کہ رسول اللہ مہینوں میں آپ کی برگاہ میں اپنے علاقے سے چل کر مدینہ آ سکتے ہیں، باقی مہینے ان میں نہیں آ پا، کیونکہ ہمارے آپ کے درمیان مضر رہے تو ہم آپ کے گھر حائل ہوتے ہیں۔ آپ تو آپ کوئی بات بتا دیں کہ ہم کریں لکھ کریں تو کل شہادت کرنے کا سے کہیں
نے ان کو منع کیا، جو شراب کے برتن وغیرہ تھے ان سے منع کر دیا۔ دیکھیے حدیث دیکھیے، تو فرمایا قالوا یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان ناتيك الا في شهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر۔ وہ لے کے اللہ کے وسلم ہم استطاعت نہیں رکھتے کہ آپ کے پاس آئیں مگر حرمت والے مہینے کے اندر ہی۔ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ حائل ہے، فمرنا بامر فصل، تو آپ ہمیں کوئی فیصلہ کن بات کا حکم دے دیں، نخبر بہ من وراءنا، جس کی خبر ہم اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو دیں، وندخل بہ الجنہ، اور اس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ قالوا انا آواز ہو رہی ہے، یہ نیٹ ورک کی دقت ہو گئی۔